لیلۃ القدر کے اندر 9 حروف ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ یہ 3 بار آیا اور 9 کو ملٹیپلائی بائی 3 کریں تو جواب 27 آتا ہے. گویا قرآن بھی یہ اشارہ فرما رہا ہے کہ 27ویں رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ 27ویں رات کے بارے میں جس طرح میں نے کہا بڑے بڑے فقہا، علماء، ائمہ کے اقوال ہیں کہ 27ویں شب قدر ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر آتی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں اور اس سبز جھنڈے کو کعبہ شریف پر لہرا دیتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا لوگوں کو جھنڈے سے کیوں پرابلم ہوتی ہے، یہ تو فرشتوں کا طریقہ ہے. بہرحال جب وہ سبز جھنڈے کو کعبہ شریف پر لہرا دیتے ہیں تو ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد روئے زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اتنی بڑی کوانٹٹی میں فرشتے شب قدر زمین پر تشریف لاتے ہیں. یہ سب سلام و رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں. حدیث پاک میں ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 وہ صرف اسی رات کو کھولتے ہیں. 2 بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں. پھر جبریل امین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات نماز یا ذکر اللہ میں مصروف ہے اس سے سلام و مصافحہ کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو. چنانچہ فرشتے آپ کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے. یعنی فرشتے آج دعاؤں کی آمین کے لیے موجود ہیں. اچھا، علماء ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جس کسی کو رکت طاری ہو جائے نا شب قدر کی رات، کبھی آپ دیکھیں کبھی کبھی انسان کی اچانک کیفیت بنتی ہے، کپ کپی طاری ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ وہ فرشتوں کا قرب ہے جو تمہیں نصیب ہو رہا ہے، وہ فرشتے ہیں جو تم سے مصافحہ کر رہے ہیں. تو اللہ کریم آج کی رات ہمیں رکت قلبی کے ساتھ، دل کے سوز کے ساتھ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور پر آج ہم جو دعائیں مانگے رب کریم اپنے کرم سے ان تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے. میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مدثر کی چند آیتیں اور ان آیتوں سے ملنے والا میسج، کیونکہ نزول قرآن کی رات ہے تو ہم قرآن ہی سے کچھ آج سبق لینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کریم قرآن مجید کی سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس بما کسبت رہینا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ. یہ چند آیتیں ہیں، اس سے کیا میسج ہے؟ اور یہ بڑی یونیک باتیں ہیں جو شاید بہت سارے ہمارے بھائی آج پہلی بار سنیں گے. پہلے ان کا میں ایک ایک آیت کو لے کے چلتے ہیں تاکہ ایزیلی ہم سمجھ سکیں. پہلی آیت ہم نے سنی، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنی کرنی میں گروی ہے. اب اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی قرض لینا ہوتا ہے تو قرض دینے والا گارنٹی مانگتا ہے کہ بھائی کوئی چیز رکھواؤ، رہن کہتے ہیں، گروی کہتے ہیں، گارنٹی کے طور پر رکھا جاتا ہے. اپنا قرض واپس دو گے تو بھائی یہ تمہاری چیز ہم واپس کر دیں گے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں زندگی بخشی ہے، ہاتھ، پیر، پاؤں، آنکھ، کان، نفس، سب چیزیں ہمیں دی ہیں اور ہم پر احکام بھی لازم فرمائے ہیں. کچھ چیزیں ہم پر فرض کی ہیں، کچھ واجبات کی ہیں. اب ان فرائض و واجبات کے بدلے ہماری زندگی جو ہے، ہماری جان جو ہے، اللہ کریم کے یہاں گروی رکھی ہوئی ہے. یعنی یوں سمجھو اگر ہم یہ فرائض اور واجبات ادا کریں گے تو وہ جان کو جہنم سے چھڑا کر ہم جنت میں لے جائیں گے. اور جو اس کو نہیں چھڑا سکے گا، جو اپنے اعمال ٹھیک نہیں کرے گا، اپنے رب کو راضی نہیں کرے گا، تو جان تو گروی رکھی جا چکی ہے، اب اس کو چھڑوانا ہے اللہ کو راضی کر کے. آپ سمجھ رہے ہیں، قرضہ دے کر اپنی پراپرٹی واپس لینی ہے، اپنی جان جہنم سے چھڑوانی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر جان گروی رکھی ہوئی ہے. مگر آج کس کو فکر ہے اپنے قرضوں کی، اپنے ڈیٹ کی، اپنے اکاؤنٹس کی فکر تو ہم کرتے ہیں، یار اتنے دینے ہیں، اتنے لینے ہیں. کبھی یہ سوچا کہ یہ جان بھی واپس لینی ہے؟ ورنہ یہ اگر وہاں سے نہ نکلوا سکا اللہ کو راضی کر کے تو پھر جہنم ٹھکانہ ہو سکتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں ایسا یاد رکھنا چاہیے
کہ ہمیں اعمال ہم کیسے کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آج میں یہ اعلان کروں کہ کوئی ایک بھائی ایسا ہے جو پچھلی رمضان سے لے کر اس رمضان تک پورے دن اور رات کے اپنے اعمال کھڑے ہو کے سنا دے, تو آپ کہیں گے یہ کیسے پاسبل ہے, ہمیں تو کچھ بھی یاد نہیں ہے. اچھا پورے سال کو چھوڑیں, آج صبح سے لے کر رات تک ایک ایک منٹ میں کیا کیا بتائیے, شاید ہمیں یہ بھی نہیں پتا, مگر ہم بھول گئے ہیں. اللہ کے یہاں اس کا سارا ریکارڈ ہے, یہ سب چیزیں وہاں سیکیور ہیں. اچھا پہلے جو ہے نا نامہ اعمال سمجھنا تھوڑا مشکل تھا, سائنس نے ہماری بہت چیزیں آسان کر دی ہیں. یار ایک ایک عمل کیسے لکھا جائے گا, ایک ایک نیکی کیسے لکھی جائے گی, کتنا بڑا چیپٹر بن جائے گا, کتنا بڑا رجسٹر ہوگا. جب سے یہ موبائل کمپنیوں والوں نے بل بھیجنا شروع کیے, جس کو ڈیٹیل بل چاہیے ہو, کبھی کبھی آپ کو بھی آیا ہوگا کہ ایک ایک کال کتنی منٹ کی, کدھر سے انکمنگ کال آئی, انہوں نے پورے اس مہینے کا ہمیں رزلٹ نکال کے دے دیا. تو جب دنیا کا کمپیوٹر ہمارے ایک ایک منٹ کا حساب رکھ سکتا ہے, تو جو خالق کائنات ہے, اس نے جو کرامن کاتبین ہمیں عطا فرمائے ہیں, وہ ہمارے ہر لمحے کو ریکارڈ کر رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, میں اور آپ بھول جائیں گے, اللہ کریم کی بارگاہ میں بھول نہیں ہے. بڑی خوبصورت حدیث ہے, ہم ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں. شاید ہم میں سے کوئی, میں پڑھوں گا تو یاد بھی آ جائے گا, ہاں یار یہ والے جملے سنتے تو ہیں, مانا تو پتہ نہیں ہوتا, ہم تو سر جھکائے جمعہ کا خطبہ سن رہے ہوتے ہیں. کبھی ایک بار بھی کوشش نہیں کی کہ امام صاحب سے یا کہیں سے انٹرنیٹ سے ہی ڈاؤن لوڈ کر لیں کہ یار جمعے کے خطبے میں امام صاحب کہتے کیا ہیں. ہم تو ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں بس, کب خطبہ ختم ہو, کب 2 فرض ختم ہو اور کب نکلیں. ارے یہ شاندار پیغامات ہوتے ہیں جمعے کے خطبے میں. وہ حدیث کیا ہے, البر لا یبلا, سنیے نا, آپ کو یاد آئے گا کہ جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں, البر لا یبلا والذنب لا ينسى والدیان لا يموت, اعمل ما شئت کما تدین تدان. یہ ایک ایک لفظ جو ہے نا اتنا کمال کا ہے, اتنا وزن رکھتا ہے, جھنجھوڑ کے رکھتا ہے انسان کو. مطلب کیا ہے, البر لا یبلا, سن لو نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. والذنب لا ينسى, گناہ بھلایا نہیں جاتا. میں اور آپ بھول گئے, گناہ کر کر کے بھول گئے. ہم تو اتنے عجیب لوگ ہیں, ہمیں نیکیاں یاد ہیں. ہمارے بزرگان دین فرماتے نیکیاں کر کے بھول جاؤ, گناہ کر کے یاد رکھو, تاکہ گناہ یاد ہوں گے تو توبہ کرو گے نا. ہم میں سے کسی کو گناہ یاد ہی نہیں, ہم کو تو لگتا ہے ہم سے بڑا نیکی کوئی نہیں. پورے رمضان میں روزے رکھے, تراویح پڑھی, ختم قرآن, سیدھی جنت کی ٹکٹ ہی مل گئی ہم کو. تو او بھائی جو وہ گناہوں کے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں, جو حرام بولنا, حرام دیکھنا, حرام کھانا, پتہ نہیں کیا کیا اللہ کے ناراضی والے کام کیے, وہ کدھر گئے؟ وہ یاد بھی نہیں رہتے کہ شرمندگی آئے. تھوڑی سی نیکی کرتے اور سیلف سیٹسفیکیشن شروع ہو جاتی ہے کہ ماشاءاللہ کتنی نیکیاں کر لیں. ارے جو تمہارا گناہوں کا رجسٹر بھرا ہوا وہ کدھر گیا؟ ہم تو ملتے ہیں نا لوگوں سے, تو اتنا عجیب حال ہے لوگوں کا. ملیں تھوڑی دیر 5-10 منٹ کی ملاقات ہو, تو جو صاحب ہوں گے وہ کہیں گے الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے, میں رجب شعبان رمضان کے بھی روزے رکھتا ہوں, اللہ نے بڑا کم کیا. 2005 سے ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں, اتنے حج بھی کیے ہیں, وہ مسجد بنی ہمارے علاقے میں, اس کی چھت بھی ہم نے ڈلوائی ہے, تو یہ بھی میرے گھر کے باہر بھی میں اپنے ملازمین کو کھانا بھی کھلاتا ہوں. 5-10 منٹ میں 15 سال کی نیکیاں گنوا دی. اچھا ڈر لگتا ہے, ورنہ کبھی کبھی تو جی چاہتا ہے پوچھ لوں کہ حضرت کل جو جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے؟ 15 سال پرانا حج یاد ہے؟ آج صبح بدنگاہی کی تھی وہ یاد ہے؟ تھوڑی دیر پہلے موبائل اٹھایا تھا اور اس موبائل سے آپ نے گناہ کما لیا, وہ یاد ہے آپ کو؟ ذرا سوچیں شیطان نے کس طرح جکڑا ہوا ہے ہمیں کہ ہمیں نیکیاں یاد رکھوا رہا ہے. Nobody remember the sins, حالانکہ گناہ یاد رکھنے, اور ہم بھول بھی گئے نا. حدیث پاک ہے وَالذَّنبُ لَا يُنسَى, ادھر گناہ نہیں بھلایا جائے گا, وہاں لکھا گیا. اور پھر آگے کیا فرمایا, وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ, جو فیصلہ کرنے والا ہے نا, جو خالق اور مالک ہے, اسے موت نہیں آنی. ہم مریں گے, اسے موت نہیں آنی. اور جو اگلا جملہ ہے اللہ اکبر, اعمل ما شئت کما تدین تدان, کر لے جو کرنا ہے, جیسی کرے گا ویسی بھرے گا. ہم سوچتے ہیں کبھی کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم سب کی تمنا ہے, سب چاہتے ہیں جنت میں جائیں, ایسا ہی ہے نا, اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے, مگر کام جنت والے ہیں. ہم خیابان حافظ پہ ہیں, ٹھیک ہے, جس کو آگے جانا ہے, آگے کی طرف مین اور اتحاد اور آگے کی طرف جانا ہے تو وہ ادھر جائے گا, اور جس کو کلفٹن کی طرف جانا ہے تو وہ رائٹ جائے گا. ایسا ہی ہے نا. کوئی جائے اس طرف اور کہے مجھے کلفٹن پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا, تو لوگ کہیں گے حضرت آپ نے روڈ غلط چوز کر لیا ہے,
اس ڈیفینس کا راستہ ہے، یہ کلفٹن کا راستہ ہے، گزری کا راستہ یہ والا ہے، ایسا ہی ہے نا. سب جنت جانا چاہتے ہیں، روڈ کون سا بنایا ہوا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. کوئی بندہ سیب کا بیج بوئے اور دعا کرتا رہے یا اللہ آم نکل آئیں، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی جو بو گے وہی نکلنا ہے، ہم بو کیا رہے ہیں؟ پلیز اپنی رمضان کے بعد والی زندگی پر غور کریں. کیا ہم نے صرف رمضان میں، اور وہ بھی رمضان کی طاق راتوں میں اللہ کے گھر میں آنا ہے؟ کیا اس کے بعد رب سے دوستی نہیں رکھنی؟ کیا اپنے اعمال درست نہیں کرنے؟ ورنہ وہ جو جان گروی رکھی ہے جو رب نے قرآن میں فرمایا، وہ کیسے چھڑاؤ گے؟ اب آگے سنیے اگلی آیت، اللہ کریم 39 نمبر آیت میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ مگر داہنی طرف والے، جو دائیں طرف والے ہیں نا، سبحان اللہ، ان سب کے لیے تو بڑی اچھی خبر دی گئی. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب داہنی طرف والے کے بارے میں بہت ساری باتیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اصحاب یمین یہ لوگ ہیں جو جہنم سے آزاد کروا کر جنت میں جانے کے حقدار ہوں گے، اور یہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے. امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اپنے اعمال پر بھروسہ رکھتا ہے اسے اس کے اعمال کے سپرد کر دیا جائے گا، اور جو اپنے اعمال پر نہیں اللہ پاک کے فضل اور رحمت پر بھروسہ کرتا ہے وہ اصحاب الیمین میں سے ہے، یہ جہنم سے آزادی پا کر حقدار جنت بن جائے گا. اللہ کی رحمت پر ہمیں ٹک ٹکی باندھنی ہے، نیکیاں کرنی بھی ہیں مگر اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں رکھنا. ایک بڑا عجیب واقعہ میں نے پڑھا، حضرت عطا سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ والے تھے، خوف خدا والے تھے. ایک بار بازار میں کپڑے کا کام تھا ان کا، یہاں بھی بہت سارے کلاتھ کے ٹریڈرز بیٹھے ہوں گے. کپڑا بہت خوبصورت بنایا انہوں نے، سلا کڑھائی وغیرہ کی، جا کے بازار میں کپڑا بیچنے گئے. جب وہ کپڑا بیچا تو جو ایکسپرٹ تھا، خریدار تھا، اس نے اس کپڑے کو لیا اور اس نے کہا اس میں تو اسٹچنگ پرابلم ہے، کلر بھی ٹھیک نہیں ہے، فلاں بھی پرابلم ہے، فلاں بھی ڈیفیکٹ ہے. وہ ڈیفیکٹ بتاتے گئے، یہ اللہ والے رونے شروع ہو گئے، بازار میں کھڑے ہو کر رونا شروع ہو گئے. تھوڑی دیر بعد اس نے کہا اب روئیں تو نہ، ٹھیک ہے آپ کا جیسا بھی کپڑا ہے خرید لیتا ہوں، آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، آرام سے روئیں تو نہ. کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے میرا کپڑا نہیں خرید رہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنے طور پر اس کو پرفیکٹ بنایا، اس کا کلر اسکیم بھی صحیح ہے، میں نے چیک کی، میں نے اسٹچنگ بھی ٹھیک کی، میں نے سلائی کڑھائی بھی ٹھیک کی. جب یہ کسی باہر کے ہاتھ میں آیا تو اس نے اس میں عیب نکالنا شروع کر دیے. میں نے تو اپنے طور پر سجدے ٹھیک کیے ہیں، روزے ٹھیک رکھے ہیں، عبادتیں ٹھیک کی ہیں، لیکن جب یہ میرے اعمال بارگاہ الہی میں قیامت کے دن پیش ہوئے اور مجھے یہ کہہ دیا گیا کہ تیرے سجدوں میں اخلاص نہیں تھا، تیرے صدقوں میں للہیت نہیں تھی، تیری عبادتوں میں یہ قصور تھا، تو اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے کرتا تھا، تو میں قیامت کے دن کیا کروں گا؟ میں تو تہی دامن رہ جاؤں گا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے ہمیں اعمال بھی کرنے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی اپنے اعمال پر سیٹسفیکیشن نہیں لانی کہ میں بڑا نیک، میں حاجی، میں نمازی، میں صدقہ کرنے والا. ارے میں کچھ بھی نہیں. اگر اللہ نے عدل کیا، انصاف کیا تو مارا جاؤں گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، مولا آج 27ویں شب تیرے دربار میں التجا کر رہے ہیں کہ مولا یہ جتنے آئے ہیں تیرے انصاف کے نہیں، تیری رحمت کے سوالی بن کر آئے ہیں. فقط اپنی رحمت سے ہمیں داخل جنت فرمانا، ہماری مغفرت فرما دینا. سنو ایک اور واقعہ، پچھلی امتوں میں ایک بزرگ ہوا کرتے، بیچ سمندر میں ایک پہاڑ پر تنہا رہتے تھے. اللہ پاک نے ان کے لیے انار کا ایک درخت اگایا تھا اور ایک میٹھے پانی کا چشمہ بھی نکالا تھا. انار کھاتے، پانی پیتے، دن رات اللہ کی عبادت کرتے. اسی حال میں 500 سال گزر گئے. 500 سال، ٹھیک ہے. اب کوئی سوچے نا، گناہ ہی نہیں ہے نا، عبادت ہی عبادت ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. کہا مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ میں وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کروں، اور جب میں سجدے میں جاؤں نا اس وقت میری روح قبض کر لیجئے گا. زندگی بھی کیسی گزری؟ حضرت اسرائیل نے کہا میں تمہارے لیے اتنی مہلت لے کر آیا ہوں. 2 رکعت پڑھی اور آپ نے سجدے میں اس کی روح قبض کر لی. ایسا نیک بندہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا، اب ذرا سنیے گا بات، حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ اس بندہ خدا کو 500 سال جس نے عبادت کی اور سجدے میں جس کی روح قبض کی گئی، اس کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا. فرشتوں کو اللہ حکم دے گا اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، کہ میرے بندے کو میری
रहमत से जन्नत में ले जाओ। वो बंदा क्या कहेगा, ऐ अल्लाह मेरे अमल रहमत से क्यों, इतनी नेकियां, इतने अमल, मुझे तो मेरे अमल की वजह से जन्नत में जाना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह फरमाएगा इसे वापस ले आओ। मीजान लगाया जाएगा, तराजू लगाया जाएगा, इसकी 500 साल की इबादतों को एक पलड़े में रखा जाएगा और अल्लाह हुक्म देगा कि मेरी एक नेमत आंख जो है ना, इसको दूसरे पलड़े में रख दो। जो नेमत मैंने इसको आंख दी थी, ये दूसरे पलड़े में रख दो। अल्लाह अकबर, सिर्फ आंख का वजन वो 500 साल की इबादत से बढ़ जाएगा। अब इरशाद होगा कि मेरे बंदे को मेरे अदल से, पहले रहमत से जन्नत में जाने का हुक्म दिया था ना, फरमाया मेरे बंदे को मेरे जस्टिस से, मेरी अदल से इसे जहन्नम में ले जाओ। अब वो घबरा कर अर्ज करेगा, मौला माफ कर दे, ए अल्लाह तेरी रहमत से भेज दे, ए अल्लाह मैं तेरी रहमत से जन्नत में जाना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह फिर इरशाद फरमाएगा, इज़हबू बि अब्दी इला जन्नती बि रहमती, मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में ले जाओ। ये है अल्लाह की रहमत। वरना अल्लाह ने नेमतें इतनी दी है ना, हम सर सजदे से सारी जिंदगी ना उठाएं तो एक नेमत का भी हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। फिर वो बंदा कैसे अल्लाह की नाफरमानी करता है जो उसकी रहमतों और नेमतों के बोझ तले दबा हुआ है। प्लीज मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, समझो इस बात को, अल्लाह ने जिस पर रहमत की वही बख्शा जाएगा। वो पंजाबी शायर कहते हैं ना, अदल करे ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले। ए अल्लाह अगर तू अदल करेगा तो बड़ी बड़ी शान वाले भी घबरा उठेंगे। अदल करे ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जासन मैं वर्गे मुंह काले। अल्लाह फजल करेगा तो मेरे जैसे मुंह काले बख्शे जाएंगे। तो अल्लाह का फजल तलाश करना है, अपने आमाल पर भरोसा नहीं रखना, रब की रहमत पर उम्मीद रखनी है। अब वो जन्नत में जाने वाले जहन्नमियों से बात करेंगे, जो असहाबुल यमीन है ना, जो जन्नत में चले जाएंगे, वो जहन्नमियों से कुछ सवाल करेंगे। ये बात आज सुन लीजिए। वो सवाल क्या होगा, यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, पूछते हैं मुजरिमों से। क्या पूछेंगे, मा सलककुम फी सकर, तुम्हें क्या बात दोज़ख में ले गई, व्हाट इज द रीजन, तुम क्यों दोज़ख में चले गए। अब उन दोज़खियों ने अपने 4 कसूर बताए कि हम किस वजह से दोज़ख में चले गए, और वो खुश नसीब जन्नत में जाकर दोज़खियों से सवाल करेंगे। ये मेरे बयान का आज मेन पॉइंट है कि देखो, उधर जाके पछताने से बेहतर है, उधर जाके, वहां तो फिर कोई रिपीट चांस तो नहीं होगा ना, एक्स्ट्रा टाइम नहीं होगा, रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा, जो हो गया हो गया। अगर अमाल बुरे करके दुनिया से गए, रब नाराज हुआ तो जहन्नम ठिकाना है। अब वो कहते हैं हमारे 4 कसूर थे। पहला क्या कहते हैं, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो बोले हम नमाज ना पढ़ते थे। अल्लाह अकबर, हालांकि ये काफिर थे, इन्होंने ये नहीं कहा कि हम नमाज मानते नहीं थे। इसका मतलब उलमा ने ये लिखा कि नमाज को ना मानने वाले भी और नमाज ना पढ़ने वाले भी अल्लाह को सख्त नापसंद है। क्यों ऐसा करते हैं यार, हम क्यों नमाजों से मोहब्बत नहीं करते। यहां तक बाज फुकहा के अकवाल हैं कि बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए, इस कदर सख्त जुर्म कहा गया। बहुत सारे उलमा के अकवाल हैं कि बेनमाजी का ईमान ही चला जाता है। यानी चले हमारे फुकहा मना करते कि ईमान नहीं जाता, गुनाह कबीरा है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जुर्म कितना बड़ा है। तुम्हें पूरे दिन में 5 बार अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने का टाइम नहीं मिलता। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि किया नहीं, पूरा रमजान पढ़ी नमाजें, रमजान नमाज पढ़ने में क्या चला गया जो अब रमजान के बाद नहीं पढ़नी है। अल्लाह से वादा कर लो, आज पक्की नीयत कर लो, कुछ भी हो जाए आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। आपको पता है नमाजी को तोहफा क्या मिलेगा, हाय हाय, नमाज के फजाइल तो सुनो यार। नमाज को इमादुद्दीन कहा गया, द पिलर ऑफ इस्लाम। इस बिल्डिंग में किसी भी बिल्डिंग के पिलर निकाल दें, बिल्डिंग का क्या होगा, गिर जाएगी ना। नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है। नमाजी को पुल सिरात पर नूर अता किया जाएगा, नमाजी की कब्र रोशन कर दी जाएगी, नमाजी की कब्र को ताहद्दे निगाह वसी कर दिया जाएगा। और सुनो, सबसे बड़ा इनाम जो नमाजी को मिलेगा कि उसे बरोज़े क़यामत अल्लाह का दीदार करवाया जाएगा। जिस खालिक ने मुझे बनाया उसका दीदार मुझे कराया जाएगा, फिर मैं नमाज कैसे छोड़ दूं। और इसके बरअक्स अशजाउल अक़रा, हदीस के अल्फाज में बयान कर रहा हूं,
ایک گنجا سانپ بے نمازی پر قبر میں مسلط کر دیا جائے گا جو قیامت تک نماز نہ پڑھنے کے سبب اسے مارتا رہے گا. کیسے برداشت کریں گے؟ کیا فائدہ اتنے بڑے بڑے گھروں کا، اتنے پیارے بیڈ رومز کا اور اتنے خوبصورت باتھ روم کا، جس قبر میں جانا ہے اگر وہ سانپ اور بچھو ہے تو بیکار ہے یہ گھر. ارے دنیا میں اللہ نے اچھے گھر دیے، اب قبر بھی اچھی بنانے کی فکر کرو نا کہ میں مروں تو ادھر بھی چین سے رہوں. تو سب سے پہلا فرض نماز ہے، سب سے پہلی بڑی نیکی نماز ہے. لوگ کہتے ہیں وظائف بتاؤ، کیا خوبصورت بات میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں. فرماتے ہیں مسلمان مرد بالغ کے لیے سب سے بڑا وظیفہ 5 وقت کی نماز ہے. نماز پڑھنی نہیں اور وظائف پوچھنے، پہلا وظیفہ نماز ہے. تو آج نیت کر کے جانا ہے. اور سنو، بے نمازی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا کر بتایا. ابھی عید کے دن آئیں گے نا، کوئی تھوڑا تگڑا آدمی گلے مل کر دبائے تو چیخ نکل جاتی ہے کہ یار بس آرام سے بھائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیاں ملا کر فرمایا کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. کیسے سہ سکیں گے؟ بہانے نہ کرو نماز سے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو فلاں کام ہے. کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے. لیکن ہاں، یا تھوڑے تھوڑے بہانے پر، یار بس آج طبیعت ٹھیک، اگلے جمعے سے نماز پکی، بس ابھی 2 دن بعد نماز پڑھوں گا. نہیں، آپ جہاز میں ہیں، آپ ٹرین میں ہیں، آپ بس میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے. اور یقین کریں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں. یقین کریں ان کو نماز کے بغیر چین بھی نہیں آتا. جو پکے نمازی ہیں نا، ان سے ملیں آپ کبھی، اور ماشاءاللہ یہاں بہت سارے ایسے ہیں، ان کو تو جس طرح کھانا نہیں کھائے بغیر چین نہیں آتا، لگتا ہے یار ابھی تک عشاء نہیں پڑی، یار ابھی میری ظہر باقی ہے. اب ان کو ریکال اندر سے آتی ہے، ان کو یاد نہیں کروانا پڑتا. جس دن تم نے نماز کی عادت بنا لی، نماز تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے گی. تو آج نیت کر لیں انشاءاللہ. یہ جہنمیوں کا وصف میں نے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے جہنم میں آئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ہمیں جنت میں جانا ہے نا انشاءاللہ، تو جنت والا روڈ بھی پکڑنا ہے نا. یہ نماز والا جنت والا روڈ ہے، یہ موٹر وے جنت کی طرف جا رہا ہے، جو 5 وقت نمازی بننے والا ہے. تو نیت کر لیں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اب آتے ہیں دوسرا قصور، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. وہ کہتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے تھے. پہلا قصور کیا تھا؟ نماز نہیں پڑھتے تھے. مسکین مانگنے آتے تھے، ہم ان کو نہیں دیتے تھے. یہاں زکوٰۃ نہ دینے والا، یہاں صدقہ واجبہ نہ دینے والا، صدقہ فطر ہے نا، اور وہ چیزیں جو واجبات میں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرنے والا سوچے. جہنم میں جانے والے کاموں میں سے کام یہ ہے کہ بندہ مسکینوں کی مدد نہ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، غریبوں کا خیال نہ رکھے. میرا بھلا ہو جائے چاہے سب کا بیڑا غرق ہو جائے، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. وہ رب کریم مال دینے والا ہے، تم خرچ کرو وہ تمہیں اور عطا فرمائے گا. حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، دیکھیں 2 کیٹیگریز ہیں، بخل اور ایک ہے سخاوت، کنجوسی اور سخاوت. کیا خوبصورت حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں، اور وہ جہنم سے دور ہوتا ہے. اور جو بخیل ہوتا ہے، کنجوس، فرمایا وہ اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے بھی دور، دوزخ کے قریب ہوتا ہے. کبھی بخل کو قریب نہ آنے دینا. زکوٰۃ جب فرض ہو گئی تو اب نکالنی ہے، اب جتنی بھی ہے. اگر کروڑوں زکوٰۃ بنی ہے تو کس بات کی گھبراہٹ ہے؟ اللہ نے اربوں دیے تو کروڑوں بنی ہے نا. اگر تمہاری لاکھوں زکوٰۃ بنی ہے تو شکر ادا کرو، اللہ نے کروڑوں دیے تو لاکھوں زکوٰۃ بنی ہے. ارے زکوٰۃ دینے والا تو سجدہ بھی کرے اور اللہ سے عرض بھی کرے، مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. زکوٰۃ دیتے ہو دل پر بوجھ، یار اتنے پیسے چلے گئے، کیسے، کس بات کا بوجھ ہے؟ دیا کس نے یہ سب کچھ؟ وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. ارے اللہ کی اس پکڑ سے ڈرنا کہ وہ جب چاہے. ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لینے والے بن جاتے ہیں. ایسے پہیا گھومتا ہے، ایسے بربادی آتی ہے کہ بندہ راتوں رات کنگال ہو جاتا ہے. تو ان نعمتوں پر، اس مال و دولت پر اترانا نہیں ہے. اگر تم کسی کو دیتے ہو تو یہ سمجھ لو یہ رب کا تم پر احسان ہے. کسی کو دے کر یہ نہ سمجھنا یہ غریب ہے. کبھی کبھی سوچا کرو یار، جب ہمارے دروازے پر ہمارا ملازم، ہمارا کوئی پرانا رشتہ دار یا کوئی غریب آ کر کہتا ہے کہ میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، یا میری بہن کی شادی ہے، جہیز کے لیے پیسے نہیں ہیں، ماں بیمار ہے، ہاسپٹل کے لیے رقم نہیں ہے، کبھی سوچا آپ نے اس کی جگہ میں بھی تو ہو سکتا تھا؟
کبھی یہ کیفیت مجھ پر آتی تو کہ بچے گھر میں جاتا اور کہتا ہے کہ ابو کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور میں کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا اور کہتا کہ میرے بچے بھوکے ہیں مجھے راشن دے دو. یہ کیا میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہم کوئی ایکسٹرا لوگ ہیں جو ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا؟ ہم نے کیا ایسا کام کر لیا؟ کیا ہماری ایسی صلاحیت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دینے والا بنا دیا اور پھر دینے میں دل نہیں چلتا؟ اگر وہ دن کبھی مجھ پر اور آپ پر آتا تو ہم کیا کرتے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ٹھیک ہے اس میں کچھ غلط لوگ بھی ہوتے لیکن غریب بھی تو ہوتے نا جو دروازہ ہمارا بجا کر ہمارا شیشہ صاف کرتے. کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ہمارا بچہ گھر میں اسکول جا رہا ہے، اچھے کپڑے پہن رہا ہے، جو چاہے چاکلیٹ کھاتا ہے، آئس کریم کھاتا ہے. وہی بچہ اگر کسی کے گاڑی کا شیشہ صاف کر رہا ہوتا تو شکر کا مقام نہیں ہے. دیتے ہو اور اتراتے ہو، دیتے ہو اور جھاڑتے ہو، کہتے ہو بار بار مانگنے آ گیا. ارے کبھی کسی غریب کو جھڑک رہا نہیں، نہیں دینا تو نہ دو یار، جھڑکو تو نہیں، اس کی عزت نفس تو متاثر نہ کرو. صدقہ دے کر اترانا نہیں، احسان نہ جتانا، بس اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہنا کہ اللہ تو نے مجھ جیسے گناہگار، مجھ جیسے خطا کار دینے والا بنا دیا. اتنا مال دیا کہ ساری زندگی کھاؤں تو ختم نہیں ہوگا. اتنی نعمتیں دی کہ مجھے پتہ ہی نہیں کتنی نعمتیں میرے پاس، پھر بھی شکر نہیں ہے. تو پلیز تم خرچ کرو. اور یہ مہینہ ہے، یا اب عید کے دن آ رہے ہیں نا، ڈھونڈیے ان لوگوں کو جو پریشان ہیں. کسی ایک گھر میں تو عید اچھی کر دو، کسی ایک کے بچوں کو تو اچھا راشن، اچھے کپڑے دلا دو. جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں نا وہ مانگتے نہیں ہیں. آپ کے اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہوں گے، جی ہاں، جو آپ کو مانگنے نہیں، آپ کہتے مانگنے آئے نہیں اس لیے دیا نہیں. ارے جو اصل حقدار ہوتا ہے وہ نہیں مانگ سکتا. وہ بیچارہ قرضہ لے لے گا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا کہ کیسے کہوں کہ مجھے پیسے چاہیے، ساری زندگی میں کبھی مانگا ہی نہیں تھا. ڈھونڈو ایسے لوگوں کو، بغیر مانگے دے دیا کرو، دل سے دعا نکلے گی. الحمدللہ. اور آپ کے اس کام کو دعوت اسلامی نے بھی آسان کیا کہ دعوت اسلامی کا ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے FGRF. 25-26 لاکھ مسلمانوں تک ہم نے راشن پہنچایا، پکا ہوا کھانا پہنچایا، اور ان کی عزت نفس کے ساتھ پہنچایا. ہم نے ان کو لائنوں میں لگا کر نہیں بانٹا، کسی نے ہمیں ریکویسٹ کی اس کو جا کر ضروری نہیں دیا ہو. ہم نے خود ڈھونڈے علاقوں میں جا کر ایسے لوگ، کیونکہ ہر علاقے میں ہمارے اسلام بھائی موجود تھے کہ دیکھو کون پریشان ہے، کس کی نوکری چھوٹ گئی ہے، کون بیوہ ہے. اس کی لسٹیں بنائیں اور کوشش کی ان کے دروازوں پر راشن کا تھیلا رکھ کے آ جائیں، رات کے اندھیرے میں جا کے رکھ کے آ جائیں. کوئی تصویر نہیں کھینچنی تاکہ ان بیچاروں کی جگ ہسائی نہ ہو. تو آپ کو اگر یہ مسکینوں کی مدد کا شوق ہے اور اس میں مدد کرنا چاہتے ہیں، موجود ہے دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ FGRF. آپ اس کے ذریعے اپنی زکوٰۃ، اپنی خیرات اور اپنا ڈونیشن دیجئے تاکہ اسی طرح مسلمانوں کی مدد ہوتی رہے. معذور بچوں کے سینٹر بنائے دعوت اسلامی نے. الحمدللہ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے بلڈ بینکس کا انتظام کر رہی ہے دعوت اسلامی. کتنے پریشان ہوتے ہیں، 5-10 ہزار روپے لگ جاتے ہیں ہر 15 دن بعد خون کے لیے. الحمدللہ فری آف چارج 40,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں دعوت اسلامی نے مہیا کر دی. تو یہ جو مسکینوں کی مدد اور پریشان حالوں کی مدد کا انداز ہے، خود کریں سب سے پہلے. میں تو کہتا ہوں آپ خود کریں، اپنے ہاتھوں سے کریں، اپنے غریب رشتہ داروں کو پہلے دیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں پراپرلی نہیں کر سکوں گا تو اب آپ کی دعوت اسلامی آپ کے پاس موجود ہے جو آپ کے اس کام کو آسان کرتی ہے. تو آگے بڑھ کے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. تو بہرحال میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، اب ان اہل جہنم کا اگلا قصور کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. تیسرا جرم، بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکرے کرتے تھے. ایسے دوست جو گندی باتیں کریں، گندی چیزیں بتائیں، تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ کون سی ویب سائٹ، تو کون سا چینل ہے، تو کون سا کلپ ہے، تو کون سا معاملہ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے یہ کام کرنا. سوچو یہ وہ جہنم میں جانے والے تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا. بےہودہ دوستوں کی محفلیں بڑی اچھی لگتی ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے علاقوں میں جاتے ہیں، ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں. نہ کریں ایسا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. ہمیں اگر کوئی ایسی چیز آنکھوں کے سامنے بھی آ جائے تو فوراً ہٹائیں اسے، استغفار پڑھیں اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں. یہ آج کل بوائے فرینڈ گرل فرینڈ جو کلچر چلا ہوا ہے، رات بھر دیر دیر تک جو باتیں ہو رہی ہیں اور کہتے ہیں نہیں جناب ہم تو صرف بات کرتے، یہی تو وہ بےہودگی ہے. اور یاد رکھیے گا پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، اور پھر شرمگاہ بہکتی ہے. اسی لیے اسلام نے اور قرآن نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم زنا میں نہ پڑنا، کہا گیا زنا کے قریب بھی نہ جانا. تو یہ زنا کے قریب جانے والی باتیں نا، جو بےہودگی والی باتیں ہیں، ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے. اور ان کا چوتھا جرم کیا تھا؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے. قیامت کے دن پر یقین نہیں تھا. یہ تو غیر مسلم تھے، مگر آج بینگ اے مسلم ہم میں سے کس کس کو فکر ہے قیامت کے دن کی؟
آپ کا کوئی انٹرویو ہو ایمبیسی کے اندر، کتنی تیاری کرتے ہیں؟ 2-4 دوستوں کو فون بھی کرتے ہیں، یار ذرا بتاؤ کیا کیا سوال ہوتے ہیں، میری جاب کا انٹرویو ہے، ذرا بتاؤ مجھے کیا کیا سوال ہو سکتے ہیں، میرا فلاں جگہ کا ٹیسٹ ہے، کوئی گیس پیپر مل جائے تاکہ اس سے تیاری کر لوں، ٹیسٹ میں فیل نہ ہو جاؤں۔ اسٹوڈنٹ کو دیکھیں جیسے امتحان قریب آتا ہے اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، انٹرویو دیا، ویزا نہ ملا تو کیا ہو جائے گا؟ ایک ملک میں نہیں جا سکو گے نا، دوبارہ اپلائی کرنے کا موقع پھر بھی ہے، ری اپلائی اپیل کا موقع بھی ہے۔ امتحان میں فیل ہو گئے کیا ہو جائے گا؟ ایک بار کلاس اور پڑھنی پڑ جائے گی، ضمنی پیپر سیمسٹر کا بھی کوئی نہ کوئی آپشن ہوتا ہے۔ لیکن جو قبر و آخرت کے امتحان میں فیل ہوا نا، there is no supplement paper, there is no another chance، ادھر فیل ہوا ادھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مجھے بتائیے اس امتحان کی فکر کس کو ہے؟ اچھا دنیا میں ڈھونڈتے پیپر پتہ چل جائے، یہ تو پیپر آؤٹ ہے۔ قبر میں کیا سوال ہوگا یہ بھی نبی پاک نے بتا دیا، آخرت میں کیا سوال ہوں گے یہ بھی بتا دیے، مگر nobody try to prepare for those tests۔ کون کرے گا اس کی پریپریشن؟ ان لوگوں نے کہا ہم یوم دین کو یعنی جزا کے دن کو نہیں مانتے تھے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم قیامت کو مانتے ہیں، مگر اس کی تیاری کہاں ہے، اس کی فکر کہاں ہے؟ ہمیں جیسے ابھی امتحان کے دن ہوں گے نا تو بہت سارے بچے ملتے ہیں، پرچیاں آتی ہیں، مولانا صاحب دعا کرتے ہیں ذرا ٹیسٹ ہونے والے ہیں، امتحان ہونے والے ہیں، پاس ہو جائیں۔ مجھے آج تک ایک پرچی نہیں ملی کہ حضرت دعا کر دیں قبر کے امتحان میں پاس ہو جاؤں، دعا کر دیں آخرت کے امتحان میں پاس ہو جاؤں، دعا کر دیں میرا ایمان سلامت رہ جائے، ہماری گاڑی سلامت رہے، ہماری گوڈاؤن میں آگ نہ لگ جائے، کاروبار ٹھیک رہے۔ اس کی دعائیں تو ہوتی ہیں کسی ایک آپ کو۔ اچھا ہمارا جو نا بیسیکلی پیرامیٹر، آخری بات، ہماری جو فوکس ہے نا دنیا اور آخرت میں کتنا ان بیلنس ہے، ذرا سمجھیے گا بات کو۔ پہلے تو یہ بتائیں زیادہ کہاں رہنا ہے، دنیا میں یا آخرت میں؟ یہ سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دنیا میں 70-80 سال ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 100 سال، اس کے بعد تو جانا ہی ہے نا۔ اچھا وہاں کتنے سال رہیں گے؟ ہزاروں سال سے قبر میں لوگ ہیں، اور پتہ نہیں کتنے ہزار سال بعد قیامت آنی، ہمیں نہیں پتا، ہمیں بھی بہت لمبا عرصہ رہنا ہے۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کی تیاری کرے، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی تیاری کرے۔ لیکن کیا ہماری دعاؤں میں، ہماری التجاؤں میں، ہماری فکروں میں آخرت کی کوئی فکر ہے؟ آج کسی کا چھوٹا موٹا نقصان ہو جائے نا اس کا چہرہ بتا دیتا ہے، یار خیریت تو ہے، آج موڈ آف ہے، بس یار وہ مسجد آ رہا تھا، آتے آتے موبائل چوری ہو گیا، او ہو موبائل گیا، تمہارے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کوئی ملتا ہے بندہ کہتا ہے بس کاروبار میں بڑا لاس ہو گیا ہے، 2 دن سے رات کو سو نہیں پا رہا ہوں۔ کوئی ایک نہیں ملا آج تک جو یہ کہے کہ آج رات اس لیے نیند نہیں آئی کہ میری نماز قضا ہو گئی۔ بتاؤ نا پریورٹی کیا ہے؟ کوئی ایک نہیں ملا کہ یار اس کے چہرے سے پتہ چل جائے کہ خیر تو آج بڑے پریشان ہیں، بس کیا کروں یار آج جماعت نکل گئی میری۔ آخرت کی لاس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، ساری ٹینشنیں اور سارا فوکس ہمارا دنیا پر ہے۔ پلیز اس پیرامیٹر کو چینج کیجئے، اپنے قبلے کو درست کیجئے۔ ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، موبائل کمپنی میسج بھیجتی ہے نا کہ آپ کا 90% ڈیٹا یوز ہو گیا ہے، اب 10% باقی ہے، برائے کرم ٹاپ اپ کر لیں ورنہ آپ کا کنیکشن ختم کر دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، زندگی میں کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب آپ نے 90% لائف گزار لی ہے، اب 10% رہ گئی ہے، توبہ کر لیں، نماز پڑھ لیں، آج تو مسجد میں آ جائیں، آپ کے 3 دن باقی ہیں۔ 1 منٹ پہلے پتا نہیں ہوتا، گھر سے بندہ نکلتا ہے کہ بس ابھی آ رہا ہوں، کھانا گرم کر کے رکھو، وہ کھانا گرم ہوتا ہے مگر لاش آتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے سامنے ہو رہا ہے، بالکل ایسا ہی ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا ہمیں، اگلے لمحے دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب پتہ کیا ہوا؟ وی ہیو ٹو پریپیئر آلویز، ہمیں ہمیشہ پریپیئر رہنا ہے قبر کے لیے کہ آج مر گیا تو آج بھی ایسے عمل کر لیے کہ انشاءاللہ جنت ملے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو دیر از نو ایکسٹرا ٹائم، اسی زندگی میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ انشاءاللہ آج کے بعد جو زندگی گزرے گی وہ اللہ کی اطاعت میں گزرے گی، ہماری نمازوں کی پابندی میں گزرے گی، نبی پاک کی سنتوں میں گزرے گی، حرام روزی سے بچ کر گزرے گی، انشاءاللہ اللہ کی فرما برداری میں گزرے گی۔ میرے اعمال کی اصلاح کرم سے